بسم اللہ الرحمن الرحیم وللمرأة ان تمنع نفسها حتى تأخذ المہر وتمنعه ان يخرجها، عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر سے روکے یہاں تک کہ مہر معجل وصول کر لے۔ مہر سے مراد مہر معجل۔ وَتَمْنَعُهُ أَن يُخْرِجَهَا، اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اس بات سے روکے کہ وہ اسے کہیں سفر پر لے جائے۔ أن يُخْرِجَهَا اے يُسَافِرَ بِهَا، کہ اس کو لے کر کے سفر کرے، اس بات سے وہ روک سکتی نہیں میں تمہارے ساتھ سفر پہ نہیں جاؤں گی۔ کب تک روکنے کا حق ہے؟ جب تک کہ مہر معجل وصول نہ کر لے۔ جب مہر معجل وصول کر لے، یعنی مہر کون سا مہر مقرر پایا تھا؟ معجل، فوراً دینا، مہر معجل عین سے فوراً دینا، تو وہ جب تک وصول نہ کر لے شوہر اسے نہیں چھو سکتا، نہ اسے سفر پر کہیں لے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ لِيَتَعَيَّنَ حَقُّهَا فِي الْبَدَلِ، تاکہ عورت کا حق بدل میں یعنی جو مہر ہے مہر میں متعین ہو جائے۔ کما تعین حق الزوج فی المبدل، جیسا کہ شوہر کا حق مبدل میں متعین ہو چکا ہے۔ وَسَارَ كَالْبَيْعِ، اور یہ بے کی طرح ہو گیا۔ دیکھیے بے میں یہ ہوتا ہے کہ ثمن پہلے دینا ہوتا ہے اور مبی بعد میں دینا ہوتا ہے۔ دکاندار نے سامان تول کر کے رکھ لیا پلاسٹک میں، تو اب اسے یہ حق ہے کہ پہلے آپ سے پیسہ لے لے، اس کے بعد آپ کو ہاتھ میں دے۔ مگر یہ کب ہے؟ پہلے لینا اور بعد میں دینا سامان، اس وقت جب کہ ثمن کیا ہو؟ روپیہ پیسہ ہو۔ ثمن سامان نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ روپیہ پیسہ ہو، جو ذمے میں عائد ہوتا ہو۔ تو چونکہ جو ذمے میں عائد ہوتا ہے وہ متعین نہیں ہوتا ہے۔ کب تک نہیں متعین ہوتا ہے؟ جب تک کہ اس پر قبضہ نہ ہو جائے۔ بات سمجھ بھائی؟ 10 روپیہ ہمارے اوپر آیا، ہم کوئی بھی 10 روپیہ دے سکتے ہیں، متعین نہیں ہوا۔ جو آپ نے آپ کو دکھایا وہی آپ کو نہیں نہ دے تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اور جو سامان آپ نے تول کر کے ہمارے لیے رکھ دیا جس کے اوپر بے واقع ہوئی، اس میں تو ہمارا حق متعین ہو گیا، اس میں ہمارا حق متعین ہو گیا۔ اس لیے اب آپ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ نہیں میں دوسرا دوں گا، یہ نہیں میں دوسرا دوں گا، نہیں میں اگر کہہ دوں کہ نہیں میں نہیں راضی ہوں تو پھر ماننا پڑے گا آپ کو۔ تو سامان میں مشتری کا حق متعین ہو جاتا ہے، لیکن مشتری کے اوپر اگر ثمن روپے پیسے دینے آتے ہیں، یعنی جو ذمے میں واجب ہوتا ہے، عین نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حق متعین نہیں ہو پا رہا ہے، اس کا بائع کا۔ اس لیے بیلنس برابر رہے، حکم یہ ہوا کہ پہلے مشتری ثمن دے تاکہ اس ثمن میں بائع کا حق متعین ہو جائے۔ جب قبضہ کر لے گا تو اب متعین ہو گیا کہ ہاں میرا حق اسی میں، یہی میرا حق ہے۔ اور مشتری کا حق تو اس سامان میں، مطلوبہ سامان میں تو متعین ہی ہے، وہی اسے سامان ملے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے، جب مہر کون سا مقرر پایا؟ معجل، ادھار نہیں، ادھار ہوتا تو اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ معجل قرار پایا ہے تو دونوں کو لینا دینا ہے۔ اب ادھر مہر کون سا ہے؟ روپیہ پیسہ ہے، ذمے میں واجب ہونے والی چیز ہے۔ ادھر بضاعہ ہے، تو بضاعہ کی حیثیت کیا ہو گئی؟ سامان مبی کی، کہ جس کے اندر مشتری کا حق متعین ہو جاتا ہے خود بخود۔ تو اسی طریقے سے شوہر کا حق یہاں پر متعین ہو گیا۔ ہاں بیوی کا حق مہر میں متعین نہیں ہوا، تو اس لیے حکم یہ ہے کہ پہلے وہ مہر دے دے، مہر معجل اگر ہے، اور بعد میں اس سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس صورت میں ہے نا کہ جس صورت میں
جو مہر متعین ہوا ہے وہ مہر دین ہو یعنی ذمے میں واجب ہونے والی چیز ہو، معین نہ ہو. لیکن اگر مہر ایسی چیز بنائی جو معین ہے، مثلا اس کتاب پر اس موبائل پر نکاح کیا تو اب اسی صورت میں متعین ہو گیا نا، بیوی کا حق بھی اس میں متعین ہو گیا، یہی موبائل اسے ملے گا، اور شوہر کا حق تو متعین ہی ہے. تو پھر ایسی صورت میں تو اب تو یہ چیز نہیں بن پائے گی یہاں. تو اور باب البیع میں بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر سامان کی بیع سامان سے ہوتی ہے، جس کو بیع مقایضہ کہتے ہیں، ضاد کے ساتھ بیع مقایضہ، تو اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ثمن پہلے دے مبی بعد میں دے، دونوں میں دونوں کا حق اسی وقت متعین ہو جاتا ہے. اس لیے حکم کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے ہاتھ سے لے، یدم بیدین، دونوں ایک ساتھ دے. تو یہاں پر بھی وہی چیز ہوگی کہ وصول کرے یعنی اس سے فائدہ اٹھائے اور اس کا مہر بھی دے. کیا کرے؟ اس کا مہر بھی، سامان اگر متعین مثلا موبائل متعین کیا ہے تو اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک ہاتھ سے دے، دوسرے ہاتھ اس سے لگائے، فائدہ اٹھائے، تو دونوں ایک ساتھ ہوگا. لیکن یہ چیز آ کر کے پھنس جائے گی وہاں پر جب کہ مہر ایسی چیز کو متعین کیا ہے، ایسے عین کو متعین کیا ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے خلوت نہیں ہو سکتی. جیسے غلام، مہر کس کو متعین کیا؟ غلام کو متعین کیا، یہ غلام تمہارا مہر ہے. تو اب اس میں یہ ہوگا کہ اسے بغل گیر کرے اور ایک ہاتھ سے اس کو دے غلام کو، یہ نہیں ہوگا. وہ اس تو تنائی میں ہوگا، یہ خلوت میں یہ چیز ہوگی، فائدہ اٹھانا. تو یہ تو مشکل ہو جائے گا وہاں پر. تو وہاں پر پہلے ہی دینا پڑے گا اسے، وہاں سے پہلے ہی دینا پڑے گا. چلیے، بہرحال یہ عام طور سے جو ہے اس کے بارے میں ہے کہ دین ہوتا ہے یعنی ذمے میں واجب ہونے والی چیز ہوتی ہے. تو اس لیے حکم یہ. اسی طرح سمن میں بھی عام طور سے کیا ہوتا ہے؟ روپے پیسے ہوتے ہیں سمن، جس کے ذریعے آدمی خریدتا ہے. سامان کو سامان سے بہت کم خریدنے کی نوبت آتی ہے. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اسے روکنے کا حق ہے مہر معجل لینے کے لیے. کیوں؟ کہہ رہے ہیں تاکہ اس کا حق بدل میں یعنی مہر میں متعین ہو جائے. کون ہے میرا حق؟ جو پیسہ دے گا اسی میں متعین ہوگا. جیسا کہ شوہر کا حق متعین ہو چکا ہے مبدل میں یعنی بضاع میں. وہ سارا کل بیع ہے، اور یہ بیع کی طرح سے ہو گیا کہ جیسے بیع میں ہوتا ہے اسی طریقے سے یہاں پر تو بیع میں یہی ہوتا ہے کہ ثمن پہلے دینا ہوتا ہے اور مبی بعد میں. وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَن يَمْنَعَهَا مِنَ السَّفَرِ وَالْخُرُوجِ مِن مَنزِلِهِ وَزِيَارَةِ أَهْلِهَا حَتَّى يُوفِيَهَا الْمَهْرَ كُلَّهُ. اور شوہر کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اپنی اس بیوی کو سفر کرنے سے روکے، اپنے گھر سے نکلنے سے روکے، اور اپنے گھر والوں کی زیارت اور ملاقات کرنے سے روکے. وہ باہر سے نکل سکتی ہے، سفر پر جا سکتی ہے، اپنے گھر والوں کی زیارت کے لیے بھی جا سکتی ہے، اسے روکنے کا اختیار نہیں ہے. کب تک؟ حتیٰ یوفیہ المہر کلہ، یہاں تک کہ اس کا پورا مہر المعجل یعنی مہر معجل ادا کر دے. جب ادا کر دے گا تو اب اس کا حق بنے گا اس کے اوپر، اسے روکے گا. لأن حبس الحق الحبس لاستیفاء المستحق، اس لیے کہ روکنے کا حق اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے ہے. روکنے کا حق کسی بھی مل رہا ہے اپنا حق وصول کرنے کے لیے. ولیس لہ حق الاستیفاء المستحق کا یعنی حق جو واجب ہوا اس کے لیے، کیونکہ روکنے کا حق اپنا حق وصول کرنے کے لیے ہے. ولیس لہ حق الاستیفاء قبل الایفاء، اور شوہر کو حق وصول کرنے کا حق نہیں ہے ادا کرنے سے پہلے. قبل الایفاء قبل ایفاء المہر، قبل ایفاء المہر، مہر ادا کرنے سے پہلے بضاع سے فائدہ اٹھانے کا حق وصول کرنے کا حق اسے نہیں ہے. اس لیے جب مہر معجل قرار پایا ہے تو پہلے مہر دے دے، اور مہر جب دے دے گا تو پھر اب ایسی صورت میں اپنا حق وہ وصول کرنے کے لیے اسے باہر نکلنے سے روک سکتا ہے. جب اس نے مہر دے دیا تو اب حق متعین ہو گیا، اب اسے حق ملے گا. جب اسے حق ملے گا تو اب اگر حق جا رہا ہے، گھر سے باہر نکل رہا ہے، تو اسے روک سکتا ہے وہ اپنا حق وصول کرنے کے لیے.
اسی لیے حکم یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دن بیوی اپنے میکے جا سکتی ہے، اجازت نہ دے شوہر جب بھی وہ جا سکتی ہے۔ بہر شریعت میں یہ ہے کہ اگر ہفتے میں ایک دن، ہر دن نہیں، ہفتے میں ایک دن اپنے گھر والوں سے ملاقات کے لیے وہ جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ رات یہیں گزارے شوہر کے یہاں، کیوں؟ اس تحصیل حق کے لیے۔ تو ملاقات کسی گھر والوں کی، والدین کی ملاقات کرنی ہے تو اس کے لیے ہفتے میں ایک دن شرع نے اجازت دی ہے کہ اگر نہ بھی اجازت دے تب بھی وہ جا سکتی ہے، کیونکہ اگر نہیں اجازت دے رہا تو یہ جو اس کا حق مار رہا ہے۔ ہاں رہی بات رات بھر رہنے کی، تو رات بھر رہنے کا اسے وہ نہیں ہے، ملاقات کر کے پھر رات ہی گزارنی ہے۔ چلیے، ولو کان المہر کلہ مؤجلا لیس لها ان تمنع نفسها، اور اگر مہر پورے کا پورا مؤجل ہو، پورے کا پورا، ایسا نہیں، تین صورت ہو جائے گی نا، پورے کا پورا معجل ہو، روکنے کا حق ہے، کیونکہ پورا وصول کر لے، جب تک نہ وصول کر لے تب تک جو ہے روک سکتی ہے۔ پورے کا پورا معجل ہے، بالکل نہیں روک سکتی ہے وہ، پورے کا پورا معجل ہے، کس کو حاصل کرنے کے لیے روکے گی؟ وہ تو پہلی ساکت کر چکے، ہاں مجھے ایک مہینے بعد ملنا چاہیے، تو کہیں کے لیے وہ روکے گی؟ بھائی ایک مہینے پہلے کیوں مانگ رہی ہو؟ اور اگر آدھا معجل یا ان میں کچھ بھی معجل ہو تو جو معجل والی مقدار ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے روک سکتی ہے نا، تو اس کا حکم اسی طرح ہو جائے گا پہلے والے حکم کی طرح۔ ولو کان المہر کلہ معجلا، اور اگر پورے کا پورا مہر معجل ہو، لیس لہا ان تمنع نفسہا، تو اب اسے اپنے آپ کو روکنے کا حق نہیں ہے۔ لِإِسْقَاطِهَا حَقَّهَا بِالتَّعْجِيلِ، بین سطور میں دیا اذا لم يدخل بها، جبکہ اس نے اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہو۔ ایک صورت یہ ہو گئی مہر معجل ہے اور پھر اس کی رضامندی سے مہر وصول کیے بغیر اس نے سپرد کر دیا، یعنی اس سے دخول کر لیا اس نے، اب وہ روکنا چاہ رہی ہے تو الگ حکم ہو جائے گا، اور اگر اس نے دخول نہیں کیا، ابھی تک قابو نہیں دیا اپنے اوپر، تو اسے روکنے کا حق ہے۔ لِإِسْقَاطِهَا، روکنے کا حق نہیں ہے، یہ ہے نا، روکنے کا حق اسے نہیں کیونکہ اس نے معجل کر دیا ہے۔ لِإِسْقَاطِهَا حَقَّهَا بِالتَّعْجِيلِ، کیونکہ اس نے معجل کر کے اپنے حق تعجیل کو ساقط کر دیا ہے، مطلق حق کو ساقط نہیں کیا ہے، تعجیل والا جو حق تھا فوراً لینے والا، وہ حق ساقط کر دیا ہے معجل کر کے۔ کما فی البیع، جیسا کہ بیع میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ بیع میں یہی ہے کہ اگر مبی بائع اور مشتری کے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ سمن ایک مہینے کے بعد ہم دیں گے، کیا شرط لگا دی کہ سمن ہم ایک مہینے کے بعد دیں گے، ادھار رہے گا، تو اب اسے روکنے کا حق نہیں، مبی کو فوراً دینا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ راضی ہے نا، یہ اس نے اپنا حق تعجیل خود ہی ساقط کر دیا، تو جب ساقط کر دیا ہے تو یہ سمجھے اس دوسرے والے کا حق کیوں مار رہا ہے۔ ہاں، وفی خلاف ابی یوسف، اور اس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے۔ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی اسے روکنے کا حق ہے، اس صورت میں بھی وہ کہتے ہیں کہ اس میں روکنے کا حق ہے۔ دیکھیے وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ عقد نکاح کا مقتضا یہ ہے کہ مہر پہلے دیا جائے۔ عقد نکاح کا مقتضا کیا ہے؟ یہ ہے کہ مہر پہلے دیا جائے، ہر حال میں مہر اسے پہلے ملے، یہ عقد نکاح کا مقتضا ہے۔ تو جب یہ اس کا مقتضا ہے عقد نکاح کا کہ مہر پہلے دینا ہوتا ہے، چھونے سے پہلے دینا ہوتا ہے، تو اب اگر یہ معاملہ طے ہو گیا کہ مہر ایک مہینے کے بعد دیں گے مثلاً، تو جب شوہر یہ جانتا ہے کہ مہر پہلے دینا ہوتا ہے، اس کے باوجود ایک مہینے بعد دینے کی تجویز ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس بات پر راضی ہے کہ مجھے وہ سامان بھی ایک مہینے کے بعد ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقد نکاح میں مہر پہلے دینا ہوتا ہے، بہر صورت پہلے دینا ہوتا ہے، تو جب عقد نکاح میں مہر بہر صورت پہلے دینا ہوتا ہے
یہ ہے عقد کا مقتضا۔ تو اب اگر یہ بات طے ہو رہی ہے کہ 1 مہینے کے بعد مہر ملے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ساتھ ہی ساتھ رہے گا، وہ جانتا کہ پہلے دینا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس بات پر راضی ہے کہ اسے سامان بھی 1 مہینے کے بعد ملے گا۔ تو جب یہ ہے تو بیوی کو روکنے کا حق ہے، اسے بیوی کو جب تک کہ پہلے وصول نہ کر لے جو عقد کا مقتضا ہے، تو اس وقت تک وہ نہیں سپرد کرے گی۔ ہاں، یہ رہی اس وقت بات جب کہ مطلق ہو، جب کہ مطلق نکاح ہوا ہو، صرف یہ کہا گیا ہو کہ میں نے تم سے نکاح کیا 1000 مہر پر 1 مہینے کے ادھار کے ساتھ، بس اتنا ہی ہوا۔ لیکن اگر یہ شرط لگا دی کہ مہر تو 1 مہینے بعد ملے گا مگر مجھے میرا حق چاہیے، یعنی تم روک نہیں سکتی ہو، اور رضامندی ہو گئی، تو اب روکنے کا حق نہیں رہے گا، اب اسے روکنے کا حق نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے صراحت کے ساتھ مقتضائے عقد کے خلاف صراحت کے ساتھ اپنا حق اس نے کیا کر دیا ہے؟ تاجر والا جو حق تھا وہ ساقط کر دیا ہے۔ یہ امام ابو یوسف کہتے ہیں۔ چلیے، تو اس اعتبار سے یہ بیع سے الگ ہو جا رہا ہے، پورے طور سے بیع میں شامل نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیع میں بہرحال ثمن پہلے نہیں دینا ہوتا ہے۔ بعض صورتیں وہ ہیں کہ جس کے اندر مہر بعد میں ثمن بعد میں دیا، یہ پہلے نہیں دیا جاتا ہے بلکہ ساتھ میں دیا جاتا ہے، جیسے بیع مقاضہ ہے، سامان کی بیع سامان سے ہو، کیونکہ دونوں کا حق دونوں میں متعین ہو جاتا ہے، اس لیے ثمن پہلے نہیں دینا ہے بلکہ دونوں ساتھ ساتھ دینا ہے۔ تو اس کا مقتضا نہیں ہے حتمی طور پر بیع کا کہ بہر صورت پہلے دینا ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر تو یہ چلے گا کہ اگر مطلق طور پر بائع اور مشتری کے درمیان یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ثمن ہم 1 مہینے بعد دیں گے، ثمن ہم 1 مہینے بعد دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ثمن بعد میں ملے گا اور سامان پہلے ملے گا۔ لیکن جہاں پر ثمن کو پہلے ہی دینا بہرحال واجب ہوتا ہو، تو اب اگر ثمن کو بعد میں دے دینے کی بات کہی گئی ہے تو اس کا مطلب ثمن جب دیا جائے گا تبھی سامان ملے گا۔ اب رضامندی اگر ہو رہی تو اس کا مطلب صاحب حق وہ یہ مان کے چل رہا ہے کہ جب میں 1 مہینے بعد مہر دوں گا جبھی مجھے جو ہے فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا، اور مبی میں بیع کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی۔ وفی خلاف ابی یوسف، اس میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے۔ وَإِن دَخَلَ بِهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، اور اگر اس نے اس کے ساتھ دخول کر لیا ہے، اور اگر یہ تو رہی بات کہ دخول نہیں کیا، مہر معجل ہے، مہر پورے کا پورا معجل ہے، اور اس نے دخول نہیں کیا ہے نکاح ہو جانے کے بعد، تب تو یہ حکم ہے امام صاحب کے نزدیک کہ کیا نام ہے نہیں روک سکتی ہے۔ لیکن کہہ رہے کہ اور اگر اس نے دخول کر لیا ہے مہر معجل کے بعد، اپنے اوپر اس نے قابو دے دیا کبھی کسی ایک مرتبہ، تو کہہ رہے کہ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، تو امام اعظم کے نزدیک جب بھی جواب یہی ہوگا، یعنی مسئلہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتی ہے۔ جب اس نے کر دیا مہر معجل تھا تو اب اسے روکنے کا حق نہیں ہے، اگرچہ وَإِن دَخَلَ بِهَا لَيْسَ لَهَا أَن تَمْنَعَ نَفْسَهَا، تو کیا ہوا کہ مہر پورے کا پورا معجل ہو تو اس سے یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے، وہ اپنے آپ کو روکے، یہ روکنے کا حق اسے نہیں ہے۔ وَإِن دَخَلَ بِهَا، اور اگر اس نے اس کے ساتھ دخول کر لیا ہے، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ، جب بھی جواب یہی ہے، اصل میں اس کا تعلق اوپر سے، اوپر والا جواب ہے، یعنی اسے روکنے کا حق رہے گا۔ یہ پہلے والے سے جوڑنا ہے۔ وقالا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مہر معجل تھا تو اب مہر معجل وصول کرنے کے لیے اپنے آپ کو روک سکتی ہے، چاہے اس نے دخول پر قدرت دے دی ہو یا دخول پر قدرت نہ دی ہو۔ تو اوپر مسئلہ یہ رہا کہ دخول پر قدرت نہیں دی، اس نے دخول نہیں ہوا اس کے ساتھ، تو وہ مہر معجل کے لیے روک سکتی ہے۔ اب اسی کے سے منسلک یہ مسئلہ ہے، اور اگر دخول بھی کر لیا اس نے، جب بھی اسے مہر معجل کی وجہ سے روکنے کا حق ہے اپنے آپ کو، تو اس کو اس سے مت جوڑیے گا، اوپر والے سے جوڑیے گا۔
عند ابی حنیفہ امام صاحب کے نزدیک، وقالا لیس لہا ان تمنع نفسہا، اور صاحبین کہتے ہیں کہ اگرچہ مہر معجل تھا لیکن جب اس نے اپنے اوپر قابو دے دیا ایک مرتبہ وطی ہو گئی تو اب اسے دوبارہ روکنے کا حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو روکے۔ والخلاف فیما اذا کان الدخول برضاہا، اور یہ اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ دخول عورت کی رضامندی سے ہوا ہو، عورت کی رضامندی سے، مہر معجل تھا، اس مہر معجل کی وجہ سے روک سکتی تھی لیکن نہیں روکا اس نے ایک مرتبہ اپنی رضامندی سے اس کے ساتھ ہم بستری کی، تو اب ایک مرتبہ کر لینے کے بعد پھر دوبارہ اگر وہ چاہ رہا ہے تو اگر وہ چاہے کہ روکے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ ہاں اب بھی وہ روک سکتی ہے اگرچہ اس نے اپنی رضامندی سے دخول کروایا ہو اور ہم بستری ہوئی ہو۔ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اس نے اپنی رضامندی سے اپنے اوپر قابو دیا ہے تو پھر اب دوبارہ اسے روکنے کا حق نہیں اگرچہ مہر معجل ہی رہا۔ تو یہ اختلاف کہ امام صاحب کے نزدیک اب بھی روکنے کا حق اور صاحبین کے نزدیک اب روکنے کا حق نہیں، یہ اس صورت میں ہے جب کہ رضامندی سے ہم بستری ہوئی ہو، اور اگر مجبور کر کے کی گئی ہو تو اس دخول کا کوئی اعتبار نہیں، اس میں اس کی رضامندی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صاحبین بھی کہتے ہیں کہ اسے روکنے کا حق ہے، مہر معجل کی وجہ سے روکنے کا حق اسے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ اختلاف امام اور صاحبین کے درمیان اس صورت میں ہے جبکہ یہ دخول عورت کی رضامندی سے ہوا ہو، حتی لو کانت مکرہتن او کانت صبیتن او مجنونتن لا یسقط حقها فی الحبس بالاتفاق، یہاں تک کہ اگر وہ مجبور ہو گئی ہو، مکرہ بنا کر کے اس سے کیا ہو وطی، یا وہ بچی رہی ہو نابالغ، او مجنونتن یا وہ پاگل رہی ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا حق بالاتفاق، حق حبس، اپنے آپ کو روکنے کا حق بالاتفاق ساقط نہیں ہوگا۔ صاحبین بھی کہتے ہیں کہ ہاں وہ روک سکتی ہے کیونکہ اس سپردگی کو سپردگی نہیں کہا جائے گا، اس نے سپرد کہا کیا اپنے آپ کو، مجبور ہے وہ، مکرہ اکراہ کے ساتھ اسے کیا گیا، یا وہ مجنون ہے تو اس کے ارادے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور اگر بچی ہے تو پھر اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ وعلی ھذا الخلاف الخلوۃ بہا برضاھا، اور اسی اختلاف کے اوپر اس عورت کے ساتھ اس کی رضامندی سے خلوت بھی ہے، یعنی یہاں خلوت کا بھی حکم ہم بستری کے حکم کے برابر ہے، تو اس کی رضامندی سے اگر خلوت ہو گئی تو صاحبین کے نزدیک اب نہیں روک سکتی، امام صاحب کے نزدیک اب بھی روک سکتی ہے۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ اس صورت میں امام صاحب کے نزدیک اپنے آپ کو روک سکتی ہے، اپنے آپ کو روک سکتی ہے، اور صاحبین کے نزدیک نہیں روک سکتی ہے، لہذا اگر اس نے اپنے آپ کو روکا، یعنی وطی پر قدرت دینے سے اپنے آپ کو روکا، تو صاحبین کے نزدیک نافرمان ہوئی، وہ نہیں نافرمان ہوئی، صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں روک سکتی، تو جب نہیں روک سکتی، شریعت اسے نہیں حکم دیتی کہ روکے، وہ پھر بھی وہ روک رہی ہے اپنے آپ کو، تو اس کا مطلب کیا ہوا، وہ ناشزہ ہو گئی، نافرمان ہو گئی، اور جب بیوی نافرمان ہو تو پھر اس کا نفقہ ساقط ہو جاتا ہے، ہاں اس کا نفقہ شوہر کے اوپر واجب نہیں رہتا ہے، اور امام صاحب کے نزدیک کیونکہ روکنا یہ اس کا شرعی حق ہے، اس لیے وہ نافرمان نہیں ہے، اور جب نافرمان نہیں تو اس کا حق ملے گا، نفقہ اسے، خرچہ اسے ملے گا۔ دیکھیے وَيَبْتَنِي عَلَى هَذَا اسْتِحْقَاقُ النَّفْقَةِ، اور اسی اختلاف کے اوپر نفقہ کے استحقاق کی بھی بنیاد ہے۔ صاحبین کے نزدیک چونکہ وہ ناشزہ ہے، اگر روک رہی ہے تو نفقہ اسے نہیں ملے گا، امام صاحب کے نزدیک ناشزہ نہیں ہے، وہ نافرمان نہیں ہے، اس لیے اسے نفقہ ملے گا۔ لہما ان المعقود علیہ کل، اب دلیل سنیے، دیکھیے دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ مہر معجل تھا، اس مہر معجل کی وجہ سے اگر دخول نہیں ہوا تو بالاتفاق وہ روک سکتی، ہاتھ لگانے سے روک سکتی اپنا حق وصول کرنے کے لیے، لیکن جب اس نے ایک مرتبہ اپنی رضامندی سے قابو دے دیا تو اب اس کے بعد روکنا چاہ رہی ہے تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اب بھی روک سکتی ہے، صاحبین کہتے ہیں ختم ہو گیا، چانس ختم، اب نہیں روک سکتی ہے۔
صاحبین یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک مرتبہ جب اس نے اپنے اوپر قابو دے دیا تو جو معقود علیہ تھا وہ معقود علیہ سپرد کر دیا، معقود علیہ اس نے سپرد کر دیا، اور جب معقود علیہ اس نے سپرد کر دیا تو بچا کیا جسے روکے گی وہ مستقبل میں؟ معقود علیہ اس نے جب سپرد کر دیا تو اب بچا کیا؟ اور کہہ رہے کہ یہ ایک مرتبہ جب اس نے دیا تو یہی پورے کا پورا معقود علیہ ہو گیا، پورے کا پورا معقود علیہ ہو گیا۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل اس کی ہے کہ دیکھیے اگر ایک مرتبہ وطی ہو گئی اس کے بعد دونوں اگرچہ الگ الگ رہے مگر اس ایک مرتبہ وطی ہو جانے کے بعد پورا مہر موقت ہو جاتا ہے، کل مہر موقت ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی اتنے دنوں تک اس کے بعد بھی رہی لیکن جو ہے وطی نہیں ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی، تو پھر کہاں پورا حق اسے ملا؟ ایک ہی مرتبہ وطی ہوئی اور آپ کہیں کہ پورے کا پورا مہر مستحکم ہو گیا، پورے کا پورا اسے دینا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پورا معقود علیہ ایک ہی مرتبہ میں سپرد ہو گیا۔ مگر اس پر پھر سوال پیدا ہوتا ہے تب تو اور زیادہ روکنے کا حق ہونا چاہیے۔ بھائی ایک ہی مرتبہ کی وطی کو آپ نے کیا مان لیا کہ پورا حق اس نے سپرد کر دیا اور اس پورے کے مقابل میں پورا مہر ہو جاتا ہے، تو پھر اب رہ کیا گیا حق؟ جب پورا اس نے دے دیا اب دوبارہ ختم ہو گیا نا، کچھ نہیں نہ بچا اس کے پاس۔ تو اب اس کا مطلب اس کے بعد اگر وط یہ کر رہا ہے تو اس کی جانب سے تبرع ہے، تبرع کرنا واجب نہیں اس کے اوپر، روک سکتی ہے۔ بھائی چندہ دینا ضروری ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، لیکن زکوٰۃ دینا واجب ہے، اللہ کا فریضہ ہے یہ۔ تو ایک سوال اس پر پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس سوال کو کسی نے اٹھایا نہیں، کسی اشارے نے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات آئی جب پہلی ہی وطی کو آپ نے کیا مان لیا؟ پورا معقود علیہ ہو گیا، اسی ایک ہی مرتبہ کی دلیل بھی آپ دے رہے ہیں کہ دیکھیے ایک ہی مرتبہ وطی واقع ہوئی تو پورے کا پورا مہر موقت ہو جاتا ہے۔ آج سو رہے ہو معاذ، پورے کا پورا مہر موقت ہو جاتا ہے آپ کہتے ہیں، لہٰذا ایک ہی مرتبہ کی وطی کے مقابل میں پورا مہر ہو گیا۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہو گیا پورا تو اب روکنے کا حق نہیں، ہم کہتے ہیں تب تو اور زیادہ روکنے کا حق ہونا چاہیے، اس لیے کہ پورا مہر تو ایک مرتبہ کے مقابل میں ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ روک سکتی تھی حاصل کرنے کے لیے، لیکن اس نے نہیں روکا، چلو بعد میں دینا، تو اب دوبارہ کون سا حق بنتا ہے اس کا؟ چلیے، تو امام ابو یوسف یہ صاحبین یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ایک مرتبہ جب وطی واقع ہو گئی تو پورا معقود علیہ اس نے سپرد کر دیا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ کہ دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر وطی واقع ہو گئی اس کے بعد فرقت ہو گئی، طلاق واقع ہو گئی تو پورا مہر دینا ہوتا ہے، پورا مہر۔ جس کا مطلب کیا ہو؟ ایک ہی مرتبہ میں پورا مہر پورا معقود علیہ وصول کر لیا شوہر نے، اسی وجہ سے پورا مہر دے رہا ہے۔ وہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو پہلے ابھی میری زندگی اتنی بچی ہے، ابھی میں کتنی مرتبہ اس سے فائدہ اٹھاتا، تو سب پر جوڑو، تم تقسیم کرو کتنے بنیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگر 100 مرتبہ بنتا ہے تو 1000 روپیہ ہے تو 10 روپیہ آئے گا، اس طریقے سے ایسا وہ نہیں کر سکتا، موقت ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب وہ روک نہیں سکتی، بچا نہیں کہ وہ جسے وہ روکے۔ اور امام صاحب یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ پورا مہر ایک مرتبہ وطی کے پہلی وطی کے مقابل ہو گیا، اس کا مطلب باقی جو وطی ہوگی یہ فری ہوگی، مجانن ہوگی، نہیں، یہ تو اس کی عظمت شان کے خلاف ہے، اس گزار کی عظمت شان کا اتنا لحاظ کیا گیا ہے اور اس کے آپ جو ہے اس کو فری کر رہے ہیں، تو پھر عظمت شان کے یہ خلاف ہے، لہذا ہر وطی کے مقابل میں مہر ہوگا، وہ پورا مہر پوری زندگی جب تک اس کے ساتھ نکاح قائم ہے اس وقت تک جتنی وطی ہوگی سب کے مقابل سب کے برابر وہ آئے گا حصہ، کوئی فری نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے اگر ایک مرتبہ اس نے قابو دے دیا تو دوبارہ بھی جو وطی ہوگی اس کے بھی مقابل میں مہر ہے، لہذا اس کو دینے سے پہلے مہر لے سکتی ہے، مہر دو تبھی ہم سپرد کریں گے۔ چلیے، اب رہی یہ بات کہ جو صاحبین نے استدلال کیا، صاحبین یہ کہتے ہیں
کہ دیکھیے ایک مرتبہ وطی ہو گئی، اس کے بعد کبھی نہیں ہوئی، یہاں تک کہ طلاق واقع ہو گئی، تو ایک ہی مرتبہ کے مقابل میں پورا مہر دیا جاتا ہے، پورا مہر موقد ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ پہلی ہی وطی کا اعتبار ہے اور باقی فری ہے۔ کہہ رہے نہیں، وہاں اصل میں کیا ہے، کوئی مزاحم نہیں ہے، ایک ہی ونلی ون پایا گیا، ایک ہی وطی پائی گئی، لہذا کوئی اور دوسری وطی نہیں جو مزاحمت کرے کہ نہیں میرے بھی مقابل میں مہر آئے، میرے بھی مقابل میں مہر آئے، ایسا نہیں ہے، ایک ہی پائی گئی، اس لیے اس ایک کے مقابل میں بغیر مزاحمت کے پورا مہر ہو جائے گا۔ اور اگر کئی وطیاں پائی جائیں تو ہر ایک کے مقابل میں وہ مہر رہے گا۔ دیکھیے کہ لہما ان المعقود علیہ کلہ قد صار مسلما الیہ بالوطیۃ الواحدۃ او بالخلوۃ۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ معقود علیہ پورے کا پورا یعنی بضع یہ اس کے سپرد ہو چکا اس کی رضامندی سے، پہلی ہی وطی سے یا خلوت سے، خلوت بھی وطی کے منزل میں۔ ولہذا یتأکد بہا جمیع المہر، یہی وجہ ہے کہ ایک ہی وطی سے پورا سپردگی پالی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ یتأکد بہا ایک ہی وطی سے پورے کا پورا مہر موقد اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ فلم یبق لہا حق الحب سے، لہذا اسے روکنے کا حق اب نہیں رہے گا، یعنی یہ کہا جائے کہ بچا کیا کہ جسے وہ روکے گی۔ فالکل بائع، جیسے کہ بائع اذا سلم المبیع، جب وہ مبی سپرد کر دے، جب وہ مبی سپرد کر دے، یہ جانتے ہوئے کہ ابھی سمن نہیں ملا ہے، سمن معجل ہے، سمن کیا ہے؟ معجل ہے، تو جب سمن معجل ہے تو مبی کو روکنے کا حق اسے ہے، لیکن اس نے نہیں روکا، مبی دے دیا، تو اب جب مبی ایک مرتبہ دے دیا تو اب اسے لینے کا حق نہیں ہے، اب وہ نہیں کہہ سکتا نہیں مجھے واپس دو، جب تک سامان پیسہ نہیں دو گے تو ہم نہیں دیں گے، نہیں، اب اسے واپس لینے کا حق، روکنے کا حق نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی وَلَهُ أَنَّهَا مَنَعَتْ مِنْهُ مَا قَابَلَ بِالْبَدَلِ، اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اس خاتون نے اپنے شوہر سے وہ چیز روکی ہے جو بدل کے مقابل ہے، جو سمن کے مقابل، مبی مہر کے مقابل جو چیز، وہ چیز روک رہی ہے وہ، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی ہی وطی کے مقابل سارا مہر نہیں ہے، بلکہ ہر وطی کے مقابل میں مہر آئے گا، اس لیے اب وہ جو روک رہی ہے تو بدل کے مقابل کی چیز روک رہی ہے، اور بدل اسے ملا نہیں ہے، لہذا بدل جب تک نہ ملے وہ روک سکتی ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس نے شوہر سے وہ چیز روکی ہے جو بدل کے مقابل ہے، لأن كل وطیۃ تصرف فی البضع المحرم، اس محترم، اس لیے کہ ہر وطی بضع محترم میں ایک تصرف ہے، فلا یخلا عن العوض، جب بضع محترم میں ہر وطی ایک الگ الگ تصرف ہے تو کوئی بھی تصرف یا کوئی بھی وطی یہ عوض سے خالی نہیں ہوگی، یہ اس کے احترام کے خلاف ہے۔ ابانۃً لخطرہ، اس کی عظمت شان کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی بھی تصرف عوض سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب رہی بات کہ پھر وہ طلاق والی صورت میں ایک ہی مرتبہ وطی ہوئی اور پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی تو پورا مہر کیوں ہوتا ہے؟ وہاں کیوں نہیں اندازہ لگاتے کہ اتنی سال اس کی زندگی ہوتی، کتنی مرتبہ وطی واقع ہوتی تو پہلی وطی کے مقابلے میں جتنا ہے اتنا دلایا جائے؟ آپ یہ نہیں کہتے، پورے کا پورا دلاتے ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَالتَّعَقُّدُ بِالْوَاحِدَةِ، اور پورے مہر کا ایک ہی وطی سے موقد ہو جانا، لجہالت ما وراءہا، یہ اس ایک کے علاوہ دیگر وطیوں کے مجہول ہونے کی وجہ سے ہے کہ بھئی دوسری وطی ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ تو مجہول ہے، تو جو معلوم ہے اس کے مقابل میں اس کے مزاحم مجہول نہیں ہو سکتا جو مجہول ہے اور معدوم ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زندہ رہتی یہ نکاح باقی رہتا، دونوں کا زندگی رہتی تو اتنی وطی واقع ہوتی، تو وہ سب کے سب موہوم ہے نا، معلوم کتنی ایک وطی ہے۔ ہاں، اور ایک وطی سے پورے مہر کا مستحکم ہو جانا، موقد ہو جانا، یہ اس کے علاوہ کے مجہول ہونے کی وجہ سے معدوم ہے اور مجہول ہے، معلوم نہیں کہ واقع بھی ہوگی کہ واقع بھی ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ فلا یصلح مزاحما للمعلوم، لہذا ایک کے علاوہ جو دیگر وطی جو آپ فرض کر رہے ہیں
وہ معلوم کے مزاحم نہیں ہوگی. ایک وطی معلوم ہو گئی، اس کے مقابل میں اس کے مزاحم کس کو آپ بنا رہے ہیں؟ وہ جو موہوم ہے، جس کو آپ فرض کر رہے ہیں کہ اگر نکاح باقی رہتا، زندگی باقی رہتی تو اس طرح سے ہوتا ہے، پھر وہ سب کے سب کیا ہے؟ معدوم ہے اور مجہول ہے. اس وجہ سے اس کو اس میں ٹانگ نہیں اڑانے دیں گے، بلکہ اسی ایک وطی کے مقابلے میں پورے کا پورا مہر ہو جائے گا. ثم اذا وجد وطی آخر وصار معلوما، پھر جب ایک وطی کے بعد دوسری وطی بھی پالی جائے اور وہ معلوم ہو گئی، یعنی اب 2 وطی ہو گئی، تحققت المزاحمت، تو اب مزاحمت متحقق ہو گئی. لہذا اب وہ مہر صرف پہلی وطی کے مقابل نہیں ہوگا، دونوں کے مقابل ہوگا. تیسری مرتبہ پائی گئی وطی تو تینوں کے مقابل ہوگا. اسی طریقے سے بڑھاتے چلے جائے، سب کے مقابل ہوگا. وہ تحققت المزاحمت ہو، تو اس صورت میں جب معلوم ہو جائے یعنی پا لی جائے تو مزاحمت متحقق ہوگی، یعنی اس کے مقابل بھی مہر بنے گا. وصار المہر مقابلا بالکل، اور یہ مہر سب کے مقابل ہوگا. پہلی والی ایک کے مقابل صرف نہیں ہوگا، صرف ایک ہی کے مقابل پورے کا پورا ہو جا رہا ہے. اس وجہ سے ایک ہی ہے، پہلی نہیں ہے. پہلی تو اس وقت کہیں گے نا جب دوسری بھی ہو کوئی. کل عبد اذا جنا جنایتن یدفع کلہ بہا، جیسے کہ غلام نے جب کوئی ایک جرم کیا، ایسا جرم کیا کہ جس کی وجہ سے اس کے بدلے میں اس غلام کو سپرد کرنا ہو گیا، پورے غلام ہی کو سپرد کرنا ہو گیا. اب جب اس نے ایک جرم کیا تو اس ایک جرم کے مقابل پورا غلام سپرد کر دیا جائے گا. یدفع کلہ بہا، جیسے کہ جب غلام نے ایک جرم کیا تو اس پورے غلام کو اسی ایک جرم کے بدلے میں سپرد کر دے دیا جائے گا. لیکن اگر اس نے پے در پے کئی ایک جرم کیے ہوں اور سارے کے سارے جرم کیا ہوں؟ کل عبد کے سپرد کرنے کے ہوں، تو کیا مطلب ہے؟ اب آپ یہ کہیں گے کہ جو سپرد کیا جا رہا ہے پہلے جرم کے مقابل میں نہیں، ہر جرم کے مقابل میں اس کی سپردگی ہے. اب مزاحم ہو گیا. یدفع کلہ. ثم اذا جنا اخرى واخرى، پھر جب اس نے پھر جنایت کی اور پھر جنایت کی، اس طریقے سے یعنی کئی ایک جنایتیں کی. یدفع بجمیعها، تو اب اسے سپرد کیا جائے گا تمام جنایتوں کے بدلے. اب وہ تمام جنایتوں کے بدلے وہ جائے گا. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی صرف ایک وطی پائی گئی تو سارے کا سارا مہر اسی ایک وطی کے مقابل ہوگا. ایک سے زائد پائے گی تو وہی سب میں بڑھ جائے گا. وَإِذَا أَوْفَاهَا مَهْرَهَا، اور جب شوہر اپنی بیوی کا مہر پورے کا پورا دے دے، جو مہر معجل ہے، نقلها إِلَى حَيْثُ شَاءَ، تو وہ اسے جہاں چاہے لے جائے. نقلها إِلَى حَيْثُ شَاءَ، تو پھر وہ اسے جہاں چاہے لے جائے، یعنی سفر پر لے جائے. گھر یہاں ہے، رہتا کہیں اور ہے تو وہاں پر بھی لے جا سکتا ہے وہ. لقولہ تعالی اسکنوہن من حیث سکنتم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم، من یہ فی کے معنی میں ہے کہ تم عورتوں کو وہاں رکھو جہاں تم رہو. تو اب یہ تو مطلق ہے نا، اس میں تو یہ نہیں ہے کہ جب مہر وصول کر لو، یہ ہے مطلق ہے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ جہاں تم رہو وہیں اپنی بیویوں کو بھی رکھو. تو اس لیے اس کو خاص کیا جائے گا، ہے تو عام مگر اس کے ساتھ خاص کیا جائے گا کہ جب تم اس کا مہر دے دو، مہر معجل جو ہے اس کا حق مل جائے تب تم لے جا سکتے ہو، ورنہ اگر اس کے بغیر وہ رکنا چاہے تو رک سکتے، لے نہیں جا سکتے. وقیل لا یخرجها الی بلد، تو اس میں دیکھیے کیا ہے کہ من حیث سکنتم، جہاں کہیں رہو. تو جہاں کہیں کا مطلب دوسرا شہر، تیسرا شہر، دور دراز کا شہر، مسافت سفر پر واقع شہر، کہیں بھی ہو سب کو شامل ہے. وقیلا، اور کہا گیا اس قول کے قائل فقیہ ابو اللیث ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ایسا تھوڑی ہے کہ چاہے جہاں لے کے چلا جائے، رہتا یہاں ہے گھر، چلا لے جائے بمبئی لے کے چلا جائے، لکھنؤ لے کے چلا جائے. نہیں، اس میں مطلق نہیں ہے. آگے کیا آیا ہے اصغر؟ آگے کیا آیت آ رہی ہے؟ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن. لے تو جانے کا حکم ہے لیکن تم انہیں ضرر نہ پہنچاؤ ان کے اوپر تنگی ڈال کر کے.
تو اب اس کا مطلب یہ ہوا لے جاؤ بغیر ضرر پہنچائے ہوئے. تو اس لیے اگر اجنبی جگہ آپ لے جا رہے ہیں جہاں پر اجنبیت محسوس کرے گی تو یہ ضرر دینا ہوگا اسے، تو ضرر دینے کا حکم نہیں ہے. اس لیے فقیہ ابو اللیث کہتے ہیں کہ نہیں، دور دراز کے شہر میں نہیں لے جا سکتی ہے، اپنے ہی شہر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتا ہے، یا شہر کے قریب میں جو مضافات ہوتے ہیں، اب جیسے مبارک پور ہے تو دیولی ہے، اجاڑا ہے، بمہور ہے ادھر، اس طریقے سے اتنی دور اس طرح سے لے جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں اجنبیت نہیں ہے. وقیل لا یخرجھا الی بلد غیر بلدھا، اور کہا گیا کہ نہیں، وہ اسے مہر دینے کے بعد بھی اسے نہیں لے جائے گا اس کے شہر کے علاوہ کسی اور شہر میں جو مسافت سفر پر واقع ہو. لأن الغریبۃ تؤذی، اس لیے کہ جو پردیسی ہوتی ہے اسے تکلیف ہوتی ہے. یہ غریبہ کے بجائے اگر غربا ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. لأن الغربۃ تؤذی، اس لیے کہ پردیسی پن یہ تکلیف دیتا، اذیت پہنچاتا ہے، نہیں اذیت پہنچاتا ہے. وفی قرل مصر القریبۃ، اور جبکہ اسے اذیت دینے کا حکم نہیں، اسی آیت کے آگے آ رہا ہے. وفی قرل مصر القریبۃ لا تتحقق الغربۃ، دیکھیے غربت آ رہا ہے، اس لیے یہ بھی سمجھ میں آ رہا غربت ہی ہوگا. اور شہر کے قریبی گاؤں میں غربت متحقق نہیں ہوتی ہے، کوئی اجنبیت ہوگی، کوئی اجنبیت نہیں ہوگی. چلیے